مقابلہ ہوتا ہے نا کراچی کا لندن سے کریں، مجھے لگ رہا ہے اس میں کرنا چاہیے مقابلہ، گرمی کے اندر، گرمی پھر بجلی کا مسئلہ ہو رہا ہے، پانی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، بہت ایکوریٹ ساحل کا رخ کر رہے ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں. انسان تو انسان، اب دیکھیں کہ انسانوں سے برداشت نہیں ہو رہی یہ والی گرمی، تو جانور جو کہ بے زبان ہیں، جو کہ انسانوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی خوراک کے لیے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اب ماحولیاتی تبدیلی نے اتنی شدت اختیار کر لی ہے کہ اس وقت اگر آپ کو بتاؤں کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر محفوظ نہیں ہیں. چکوال میں ڈھوک ٹالیاں ڈیم میں سینکڑوں مچھلیاں مر کر پانی کی سطح پر آ گئیں. مردہ مچھلیوں کی وجہ سے علاقے میں شدید تعفن پھیل گیا، جس کے باعث سیر و تفریح کے لیے ڈیم پر آنے والے جو لوگ ہیں، جو سیاح ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں. آپ دیکھیں کہ فوڈ سائیکل کس طرح سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے شدید گرمی کی وجہ سے. اب جو سیاح وہاں پہ آ رہے ہیں ڈیم میں سیر و تفریح کے لیے، وہ واپس جا رہے ہیں، اور ڈیم میں موجود جو مچھلیاں ہیں ان کو بچانے کے لیے دوا ڈالی جا رہی ہے. اب آئی ایم ویری سرپرائزڈ کہ اب یہ دوا کیا ہوگی اور یہ افیکٹو ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ گرمی کی شدت لہر کے دوران ڈیموں میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث آبی حیات کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہے. اچھا بالکل، جیسے کہ سائم آپ بتا رہے ہیں کہ صرف گرمی جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پرندوں کے لیے اور آبی حیات کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو رہی ہے. اچھا، تپتی دھوپ میں پرندے ہیٹ اسٹروک اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی. اچھا، بڑھتی گرمی سے پرندوں کے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے اور ہوا میں اڑتے ہوئے وہ زمین پر گرنے سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں. سوچیں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. شہریوں کو بھی چاہیے، وہ جو ہمارے ایک طریقہ کار پہلے ہوا کرتا تھا نا، اپنے چھتوں پر بیلکنی میں لوگ پانی رکھ لیتے تھے، گیلری میں پیالہ رکھ دیتے تھے پانی کا، آپ لوگ یہ ضرور رکھیں تاکہ یہ جو پرندے ہیں یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو. اس کو اپنے پلیز روٹین کا حصہ بنائیں کہ اپنے گھر کے باہر ٹیرس میں، گیلری میں آپ پلیز جانوروں کے لیے پانی رکھا کریں. ویٹرنری ڈاکٹر نصیب اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے آج وقت نکالا ہمارے لیے. پاکستان میں گرمی کی شدت ہر سال اب بڑھتی چلی جا رہی، شدت اختیار ہو، مطلب وہ انہانس ہو رہی ہے اس چیز کے اندر. یہ موسم پرندوں کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے اور پرندوں کو کیسے سیف رکھا جائے؟ دیکھیں، ہر سال بدلتی گرمی اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہے نا پرندے موسٹلی آپ دیکھیں گے ان کی جنریشن پہ افیکٹ ہو رہا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پرندے جو بچے ہوئے ہیں نا وہ دور دراز دیہات والے علاقوں میں بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی آپ کراچی کی بات کریں گے نا تو کراچی میں نمی والا موسم ہوتا ہے، ہوا میں جو ہے نا سمندری نمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نا وہ ہمارے برڈس ہیں وہ مر جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ تو درخت بھی نہیں ہے تو شیڈز بھی انہیں نہیں ملتے ہیں. دیکھیں اسی لیے تو ہمارے یہاں آپ نے زیادہ دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا تو ہم دیکھتے تھے چھوٹے چھوٹے پرندے جو نا بہت زیادہ پیڑوں میں لگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، آج کل کے سینیریو میں ایسا ہو چکا ہے نا کہ پیڑ کم ہو گئے ہیں، ہر گھر میں اے سی لگا پڑا ہوا ہے. ایک جو ہے نا ہمارا پرندہ آلریڈی ہیٹ اسٹروک میں آ گیا ہے، اب اس کو چھایا لازمی چاہیے. وہ چھایا کے لیے اگر ہمارے گھر پہ آ رہا ہے تو ہماری اے سی کا جو وینٹ ہے وہ آلریڈی گرم ہوا چھوڑ رہا ہے، تو اس میں وہ آلریڈی اسٹریس میں چلا جا رہا ہے، پھر اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، پھر سڈن اس کو ہیٹ اسٹروک جو ہے اٹیک کر رہی ہے. آئی تھنک وہ 1 سے 2 گھنٹے میں اس کا ڈیتھ کاز ہو رہا ہے اس میں. اچھا، میں اب جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں ہم رہتے ہوئے مجھے تو ایک عرصہ ہو گیا میں نے چڑیا دیکھی نہیں. بالکل. اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آخری دفعہ آپ نے کب چڑیا دیکھی تھی؟ دیکھی نہیں، آواز سنی ہے. آواز سنی ہے نا. تو اب وہ چڑیا کہاں گئیں؟ طوطے ہوتے تھے وہ کہاں گئے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں نا. ایکسٹنکٹ ہوتی جا رہی ہیں ایسے بریڈ یہاں سے مائگریٹ کرتی جا رہی ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ پانی کے بولز رکھنے چاہیے چھت کے اوپر؟ ایک انڈیویجول شہری میں کیا کر سکتی ہوں پرندوں کے؟ دیکھیں، آپ تو ایک کام کریں کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جو ہے نا گھروں پہ پانی رکھیں، چھت پہ پانی رکھیں. فرسٹ آف آل تو یہ کریں کہ جو ہم جو ہے نا پلاسٹک والا برتن رکھیں نا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پانی، اس میں مٹی کا برتن رکھیں اور اس میں آپ جو ہے نا ORS ڈال دیں. وٹامن سی کی ٹیبلٹس آتی ہیں اور پاؤڈر فارم میں آتا ہے. جس دن زیادہ گرمی ہو، لائک 45-46 کے انڈر ہونا، آپ اس میں وہ ڈال دیں گے نا تو وہ مطلب پانی پی لے گا، اس کی ڈی ہائیڈریشن بھی کنٹرول میں ہو جائے گی اور اس کو اڑنے میں بھی آسانی ہوگی. اگر نہیں تو اس کے فیدرز کھل جائیں گے، اس کا منہ کھلا ہوا ہوگا، اس کی ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جائے گی، بریتھنگ میں اس کو مسئلہ ہوگا، وہ سویا ہوا ہوگا، سڈن اس کو ڈیتھ کاز ہو جائے گی. صحیح. اور جو ہمارے پیٹس ہوتے ہیں جو گھر میں انڈور پیٹس ہوتے ہیں وہ بھی نہ کچھ کھا رہے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، نوزیس فیل کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ORS؟ دیکھیں ORS ہی دے سکتے ہیں. لائک اس میں فیور بھی کاز ہو سکتا ہے، آپ اس دونوں چیزوں میں دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس کو فیور تو نہیں ہے، اس کو فیور وغیرہ چیک کرانا چاہیے، اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. لائک بعد میں آپ ORS ہو گیا یا دودھ ہو گیا وہ آپ دے سکتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ.